جاتی ہے زندگی اتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، ارے بے سبب دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، بہرتے کس جگہ دل اپنا بہلانے کہاں جاتے ہیں؟ حاکم صاحب ویس بھائی، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کونوں مقام شب اسرا کے دولہ شافع روز محشر، ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل میرے عزیزم سوچے تھوڑے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں، یہ سوتے جو ہے نا مرضی کے نہیں ہیں، یہاں پر وہی آتا ہے جس کو سرکار چن لیتے ہیں، اور چنا کس کو جاتا ہے جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتی ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جو حکم ہوا تھا کہ 10:15 بجے تک دعا منگوانی ہے، لیکن 10:15 بجے میرے سامنے مائک آیا ہے، تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ جلدی آ گیا ہے، یہ بھی ان کی مہربانی ہے جلدی آ گیا ہے، ورنہ محافل میں جاتے ہیں تو 11:15 11:30 کے بعد مائک آ رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے، رات کو 1:30 بجے 2 بجے محفل سے واپس ہو رہے ہیں ہم، ان کی مہربانی ہے، اللہ پاک ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، رب کائنات نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جہان کم و بیش 18,000 جہان ہے، کتنے ہیں؟ کم و بیش 18,000 جہان ہے۔ یہ مت سوچیے کہ یہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہی صرف ایک جہان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی صرف ایک جہان ہے، بلکہ ایک جہان عالم ارواح ہے، جب انسان کی صرف روحیں تھیں اور جسم نہیں تھے، ایک جہان وہ بھی تھا، اور ایک جہان جو ہے عالم بطن ہے، جب اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بھیجا، یہ بھی ایک جہان ہے۔ پھر یہ میں شارٹ کر کے جو نا مشہور جو جہان ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جہان ہے عالم اجسام جہاں پر ہم موجود ہیں،
ایک جہان ہے عالم برزخ، اس جہان کے بعد جو جہان آتا ہے جس کو ہم قبر والا جہان کہتے ہیں، قبر کا جو منزل ہوتی ہے، ایک جہان جو ہے قبر کے بعد کی جو منزل ہے عالم محشر جو ہے وہ بھی ایک جہان ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتا چلو کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو لازمی طور پر درود و سلام ضرور پڑھا کرے۔ میرے محبوب نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میری ذات کے اوپر درود و سلام نہ پڑھے، کنجوس ہے وہ شخص۔ اور کسی صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہا کرے، اور کسی صحابیہ کا آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہا یہ ضرور کہہ لیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صرف اور صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کر نہیں تشریف لائے، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام جو بے ایمان ہیں، جو کافر ہیں، جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے بھی سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے؟ مومنوں کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ اتنی پیاری نعمت ہے لیکن رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا، ہاتھ عطا کیے رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا، کان سننے کے لیے عطا کیے رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے احسان نہیں جتلایا، رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس مالک کی اتنی نعمتیں ہیں لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہاں ایک موقع آیا جب رب کائنات نے احسان جتلا دیا، وہ موقع کون سا تھا کہ رب کائنات نے جب آمنہ کے لال کو ہمارے لیے بھیج دیا، جب آقا کو ہماری طرف بھیج دیا، پھر رب کائنات نے احسان بھی جتلا دیا۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہیں سے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا۔ جب اپنے محبوب کو بھیجا نا، کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ تو زندہ اگر کسی سے محبت ہو نا تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں تیری اکھاں بار کٹ دیاں گا جی میرے سونے والے دیکھیا، جی میرے یار دیکھیا تو میں تیری اکھاں کٹ دیاں گا۔ ادھر دھیان نہیں کرنا ہے میرا محبوبہ، لیکن قربان جاؤں سے رب کائنات کی ذات پر شاعر کہتا ہے کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ پتہ نہیں یار رب کائنات نے ہمارے اوپر سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما، آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے یارو تم جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو نا، کسی نے تو سورج کو پلٹے ہوئے دیکھا تھا تو مجھ پر ایمان لے کر آئے، کسی نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، کسی نے دیکھا کہ ہاتھوں کے اندر ٹنکیوں نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ایمان لے کر آئے ہو۔ اے میرے یارو کسی نے اونٹ کو میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو ایمان لے کر آئے ہو، کسی نے دیکھا کہ درخت جو ہے جڑیں اکھیڑ کر آقا کے قدموں میں آتا ہے تو ایمان لے کر آئے ہو۔ اے میرے یارو تم مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہو، تمہیں ایک مرتبہ سلام، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سلام، لیکن اے میرے یارو تمہارے پاس جو آنے والے ہیں وہ مجھے کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ میری طرف سے کچھ 7 مرتبہ سلام۔
اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول۔ یہ ہمارے لیے فرمایا گیا، یہ ہم خوش نصیب ہیں۔ آج بھی کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے نا فوتگی کا سما ہوگا، ہے جی۔ میں آج کے نا بیٹھا تھا تو ایک دوست نے جنا ٹاؤن کا ہی ہے، اس نے جو ہے نا ایک کلپ مجھے سینڈ کیا کہ اس کلپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے اس کلپ کو سنا، وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول جو وفات کا دن ہے، میں مانتا ہوں لیکن ہم مناتے نہیں ہیں، ہم مناتے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ یہ تو وفات کا دن ہے، کوئی بھی ثابت کرتے تو میں اپنا سر قلم کروا لوں گا، ہے جی، میں اپنا سر قلم کروا لوں گا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا، اور مولانا صاحب نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ 12 جو ہے نا یہ وفات کا دن ہے۔ ایک بات کرتا چلو، یہاں پر ہمارا نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والا۔ سو وہ مناوے جنہ دے مر گیا، ساڈا نبی تے اج بھی زندہ ہے، اساں تے خوشیاں منانیاں، خوشیاں منانیاں نے۔ اب وہ ساتھ ہی خود ہی کہنے لگ گیا کہ جو ہے نا ایک روایت میں 6 ربیع الاول کا بھی ہے، ایک روایت میں 9 ربیع الاول کا بھی ہے، ہاں ایک روایت میں 12 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے۔ میں نے پھر اس کو جواب دیا جس نے کلپ سینڈ کیا تھا، میں کہا یار اس کی آخری جو الفاظ ہیں یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ اس نے کہا جناب کیسے؟ اور میں کیا خود ہی پہلے تے تلوار چک جا کے تون دے لا لے جا جڑا کہندا سیگا کہ 12 ربیع الاول ہے ہی صرف وفات کا دن ہے، اگر کوئی ثابت کر دے تو میں اپنا سر قلم کروا لوں گا۔ او یار سانو تے جواب دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او آپ ہی کہی جاندا جے 12 ولادت کا دن بھی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اختلاف ہے، روایات میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں سوگ وہ منائے کہ جن کا مر گیا ہے، ہمارا نبی تو اب بھی زندہ ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے کہاں؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں الحمدللہ اپنے اہل سنت کی طرف سے نمائندہ ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، میرے محبوب علیہ السلام اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے، زندہ ہے۔ لیکن جب کبھی غلام یاد کر لے نا محبت سے، واللہ وہ سنتے ہیں، واللہ وہ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ذرا اس دل سے پکار کر تو دیکھ، پھر دیکھ تیری بگڑی کیسے بنتی ہے۔ یہ بندے تھوڑے دیر کر پریشان نہیں ہوا کرو، یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو، یہاں پر 20 دیگے پکیں، ہزاروں کا مجمع ہو تو پھر ہی محفل قبول ہوتی ہے۔ ارے وہاں تو دیکھا جاتا کہ دل کے اندر محبت مصطفیٰ کی ہے۔ آقا کے روزہ مبارک پر نا ایک مائی بیٹھی تھی، درود و سلام پڑھ رہی تھی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے ہی انداز سے پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی کہ میرے ورگا پھن کھنکاری آیا۔ اب وہ اپنے انداز میں پڑھ رہی تھی، میرے جیسا آیا اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بڑے تلفظات کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا۔ وہ مائی پاس بیٹھی تھی، جب اس نے اس قاری کا درود و سلام پڑھتا ہوا سنا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل میں سوچ رہی تھی میرے تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، یہ تو پڑھنے والا بڑا خوبصورت بھی ہے، خوبصورت پڑھ بھی رہا ہے، خوبصورت پڑھ رہا، میرا کہاں قبول ہونا ہے؟ قبول تو اس کا ہونا ہے جو اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے۔ رو رہی تھی، اسی اسنا میں ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا واللہ وہ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اس مائی کی آنکھ لگی، دیدار مصطفیٰ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا
مصطفیٰ زندہ باد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ ظاہری کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، آقا کا دیدار ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے پگلی روتی کیوں ہے، اے پگلی روتی کیوں ہے؟ آقا رو اس لیے رہی ہوں کہ وہ خوبصورت چہرے والا، خوبصورت پڑھنے والا، آپ تو اسی کا درود و سلام قبول کریں گے۔ میں پگلی ہے جی، میں چلی، میرے کو تو صحیح پڑھیا بھی کوئی نہیں گیا، تے آقا تسا میرا بھی تو قبول کرنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میری عاشقہ، اے میری چلیے، اے پگلیے کیڑے چکر چ پی گئی ہے؟ تینوں کی پتا کہ سارے دا پڑھیا درود و سلام بعد چ قبول کیتا، تیرا سب تو پہلے قبول کیتا، تیرا سب تو پہلے قبول کیتا جے۔ کیا مطلب کہ واللہ سنتے ہیں فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اس دل سے پکار کر تو دیکھ رب کائنات نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پہلے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ایمان والوں کے لیے تو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بے ایمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے بن کر تشریف لائے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے تھے، آپ گزر رہے تھے، میرے محبوب علیہ السلام خالی جگہ، ویرانی جگہ صحرا میں بیٹھے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قربان جاؤں اس ودھوہا کے چہرے والے کے اوپر، قربان جاؤں اس لیل کے زلفوں والے، قربان جاؤں اس رحمت للعالمین کی شان والے آقا پر۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو تب بھی رب حب لی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے۔ دنیا میں 63 سال کی ظاہری زندگی گزاری تو رب حب لی امتی ہی کہتے رہے، اور جب دنیا سے ظاہری وصال فرمایا تو پھر بھی رب حب لی امتی ہی کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دعا مانگ رہے ہیں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ مالک جس طرح سے تو نے بنی اسرائیل کے چہرے بدل دیے تھے، اے مالک جس طرح سے تو نے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، رات کو گناہ کرتی تھی تو صبح جب بندہ اٹھتا تھا تو اس کی چوکھٹ کے اوپر وہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ مالک پہلے بندہ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ یار اس بات پر ذرا غور کرو، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ماتھوں کے اوپر لکھا جائے کہ یہ فلاں گناہ کر کر آیا ہے، ہم تو گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں، گھر سے نکلنے کے قابل۔ دعا مانگ رہے ہیں مالک جس طرح سے پہلی قوموں کے اوپر تو نے عذاب نازل کیا، چہروں کو بدل دیا تو نے، ماتھوں پر گناہ لکھ دیتا تھا، گھر کی چوکھٹ کے اوپر گناہ لکھ دیتا تھا، اے مالک میری امت کے اوپر رحم فرمانا، ان کے چہرے پر بدلنا، ان کی پیشانی کے اوپر ان کے گناہ عیاں مت کرنا، ان کے دروازوں کی چوکھٹ کے اوپر ان کے گناہ مت لکھنا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے آقا کو دیکھا تو میرے دل سے بھی ایک دعا نکلنا شروع ہو گئی، مالک میرے محبوب اس دعا کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں یہ میرے محبوب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہمارے اندر ہے، غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، کینہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، حسد ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی کسی کے چہرے کو نہیں بدلتے، کسی کے ماتھے کے اوپر گناہ تو نہیں لکھا جا رہا۔ آج کافر بھی جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان بھی جھوٹ بول رہا ہے، آج کافر بھی دغا بازی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے،
مسلمان بھی کر رہا ہے، ارے کسی کے چہرے تو نہیں بدل رہے، یہ میرے محبوب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مالک کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، ہمارے چہرے کو نہیں بدلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آقا سے عرض کرتی ہیں آقا میں نے دیکھا کل آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ڈانٹ رہے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت سے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ اگر کوئی حدود اللہ کو توڑتا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو میرے محبوب علیہ السلام ذرا جلال میں آ جاتے تھے۔ بی بی عائشہ نے عرض کی آقا میں نے دیکھا کل آپ فلاں شخص کو ڈانٹ رہے تھے، میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ پریشان نہ ہو، ٹینشن مت لے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، مالک اگر میں کبھی اپنے امتی کو ڈانٹ بھی دوں نا تو تو اتنا ثواب عطا فرمانا جتنا فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جتنا فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل کے اندر نا احساس پیدا کیجئے، اپنے سے نچلے کو نا کمتر مت سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کوٹھی بنگلہ دولت دے دیا، گاڑیاں دے دی ہے اور سامنے والے کو ہی سمجھنا شروع کر دے۔ نماز ہاں کیا سبق دیتی ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اس بارگاہ میں دولت کام نہیں آئی، اس بارگاہ میں خوبصورت چہرے نہیں دیکھے جاتے، اس بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے اس کا عمل کتنا اچھا، اس کے دل کے اندر محبت خدا کتنی ہے، اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے، وہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں، دولت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے محبوب علیہ السلام سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ عالم اجسام میں میرے محبوب علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نا گردنیں جھکانا پسند نہیں کیا کہ آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ فلاں جو سا میرے سامنے آ کر جھکے، مجھ سے معافی مانگے، میرے پاؤں پڑ جائے، مجھ سے معافی مانگے۔ میرے محبوب نے نا گردنوں کو جھکانا پسند نہیں کیا، میرے محبوب نے عزتوں سے نوازنا پسند کیا، عزتوں سے نوازنا پسند کیا ہے۔ یہ غرور، تکبر، اکڑ، یہ جو ہے نا یہیں پر رہ جانی ہے، پتہ تب چلنا ہے جب روح جسم سے نکل جائے گی، جب قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر جو ہے نا وہ قبر کا جو اندھیرا ہوگا، قبر کا اندھیرا، اس وقت پتہ چلے گا غرور، تکبر، اکڑ جو دنیا میں کرتے تھے وہ یہاں پر کام آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ کے والد محترم جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں 7 بہنیں تھیں اور ایک روایت میں 10 بہنیں تھیں۔ آپ کے اوپر نا قرضہ چڑھ گیا، ہر قرض خواہ جو ہوتا نا دھوکے باز نہیں ہوتا، ہر قرض خواہ گیڑا دینے والا نہیں ہوتا، چکر دینے والا نہیں ہوتا، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیٹ سویر ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کو تم قرضہ دیتے ہو نا تو اگر وہ لیٹ ہو جائے تو اس کو مہلت دے دیا کرو، مہلت دے دیا کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ دھوکے باز ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، بڑا قرضہ ہو گیا، اور قرضہ بھی کس کا تھا؟ یہودیوں کا، یہودیوں کا۔ آپ کے باغ کھجوریں لگی تھی، کھجوریں پک گئی، قرض خواہ آ گئے، قرضہ واپس کرو، قرضہ واپس کرو۔ پیارے جابر نے کہا یار کھجوریں تھوڑی ہیں، ایسا کرو تھوڑا تھوڑا مال لے لو، باقی کا قرضہ بعد میں اتار دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، اکٹھا ہی لینا، نہیں چھڑنا، نہیں تو پنچایتہ لگن گیا ہے جی، سارا کچھ ہوگا، پرسا بلائیاں جان گیا، پرچے ہوں گے، کیس ہوئے گا، سارا کچھ۔ یہ میں دنیا کی بتا رہا ہوں، آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا یہودی نے کہ نہیں مجھے پورا ہی چاہیے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوتی تو حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا قرضہ چڑھ گیا،
قرض کھا گھر پر آ رہے ہیں، بات نہیں مان رہے. میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر جا تو اس کے ساتھ چلا جا، اے عمر تو اس کے ساتھ چلا جا، اے عثمان تو اس کے ساتھ چلا جا، اے علی تو اس کے ساتھ چلا جا. نہیں، میرے محبوب نے فرمایا کہ چل میرے یار میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. کون چلتا ہے یار؟ اگر بڑا بندہ آ جائے نا تو ہم تو اس کو پانی بھی نہیں پوچھتے. اگر محلے کا کونسلر آ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ بوت نے تو کیا وہاں پر جو ہے بروسٹ پیس روٹیاں سارا کچھ کیا ہے. جبکہ غریبوں پریشان نہ ہوا. اللہ نے جس محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، اس نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان لگا ہوگا نا، امیر جو ہے نا 500 سال تک ویٹنگ لسٹ میں کھڑے رہیں گے. 500 سال تک ویٹنگ لسٹ میں کھڑے رہیں گے، حساب و کتاب میں لگے رہیں گے. غریب جو ہے نا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے یارو اے غریبوں پریشان مت ہوا کرو. جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے. اس لیے تم پریشان مت ہوا کرو، جنت میں تم میرے ساتھ داخل ہو، جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں جابر چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، یہودی سے ملاقات کرتے ہیں کہ یہودی یار یہ پریشان ہے، دھوکے باز نہیں ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا، ایسا کر تھوڑا تھوڑا قرضہ لے لے باقی بعد میں دے دے. یہودی کہتا ہے نہیں جی جناب اج ہی لے سارا ہی لے، کوئی معافی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا چل یار تو ہاتھ کو گولا کر لے. نہیں جی سارا ہی چاہیے. میرے محبوب نے فرمایا اچھا سارا ہی چاہیے جی سارا ہی چاہیے. اچھا چل پھر کل آج سارا ہی مل جائے گا، تجھے سارا ہی مل جائے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جابر جا باغ میں جا کھجوروں کو اتار ڈھیر لگا اور میں آتا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور مٹی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہیں کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. ایسا محبوب کسی کو نہیں ملنا. اور جیڑا سانو مل گیا جی نا ایویں جا کسی نو محبوب نہیں ملیا تے پھر اس محبوب کے ملاد کی خوشی کیوں نہ منائیے، کیوں نہ منائیے جیڑا محبوب اللہ نے اپنا محبوب بھی وہ محبوب خدا ہمیں عطا فرما دیا. میرے محبوب علیہ السلام بیٹھ گئے. میرے محبوب نے فرمایا جابر ایک ایک کر کے بلاؤ اور بتاؤ کتنا اس کا قرضہ ہے. جابر نے کہا اس کا اتنا قرضہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا تولو کھجوریں اور دے دو اور ایسا کرو 4-5 کلو اضافی بھی دے دینا، اضافی بھی دے دینا. انہوں کی پتہ تو آگے سامنے گیا ہے جی آ کتھے گیا جی تو منگ پھر اجھے ملے گا، سارا کچھ ہی ملے گا. دے دیا جتنے بھی قرض کھاتے سب کو قرضہ دے دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صافہ اٹھایا، کپڑوں کو جھاڑا، کندھے پر صافہ رکھا اور آپ نے فرمایا جابر میں جا رہا ہوں. ایسا کرنا کہ جب میں آیا تھا کھجوروں کا وزن اس وقت زیادہ تھا کہ جب میں تشریف لے گیا اس وقت زیادہ ہو گیا، اس وقت زیادہ ہوا ہے. میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کو تول لیتے ہیں، وزن کر لیتے ہیں اور آقا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا دیکھنے میں تھوڑی تھی لیکن آقا وزن میں تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی. میرے بابو نے فرمایا اچھا ایسا کر جا عمر کو بتا جا کر ابو بکر کو تو بتا، جا کر عثمان کو تو بتا، مولا علی کو تو بتا. جب وہ سنیں گے تو ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پہنچ جائے گا، ان کو بھی سکون مل جائے گا. پتا چلا کہ آقا کے معجزات کی باتیں سن کر خوش ہونا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. خوش ہونا کہ جن دے متھے تے بال آ جائے کہ نبی نو علم غیب کوئی نہیں.
نبی نو اختیارات کوئی نہیں ہیں جی، نبی نو دیوار دے پیچھے دا غیب دی خبر کوئی نہیں، نبی تے کچھ دے ہی نہیں سکدا۔ ایتھے ویکھو سرکار تے جا بڑا کنیاں رحمتاں فرماندے پئے ہیں جی، دیندے پئے کہ نہیں دیندے پئے؟ حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عمر کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جانا آقا نے کمال کر لیا، کمال ہو گیا، میرے ساتھ باغ میں تشریف لے گئے، سب کے قرضے بھی اتر گئے، سب کے قرضے بھی اتر گئے اور پہلے سے زیادہ حضوروں کا وزن ہو گیا۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جابر تو اب بتا رہا ہے۔ جب محبوب نے فرمایا تھا جابر جا حضوروں کو توڑ اور میں آتا ہوں، میں نے تو اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اے میرے یارو آج جابر کے اوپر اللہ نے ساری ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہے، اللہ نے جابر کے اوپر بڑی رحمتیں نازل فرما دینی ہے، مالک کائنات نے رحمت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ اے جابر تو اب بتا رہا ہے، پتا چلا کہ آقا کا ذکر کرنا، آقا کے معجزات کی بات کرنا، آقا کے معجزات کی گفتگو کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ ان کو پسند تھا۔ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بات کو کلوز کر رہا، یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آقا علیہ السلام قیادت فرما رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کون دیکھتا یار ہے جی، کون دیکھتا؟ میرے محبوب نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جابر نظر نہیں آ رہا، جابر نظر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے گھوڑے مبارک کی جو ہے نا سپیڈ کو ہلکا کر لیا، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوتے رہے، آخر کار جابر کے پاس پہنچ گئے۔ جابر سے فرماتے ہیں اے جابر کیا مسئلہ ہے، بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہو، اونٹ کو بھگاتے کیوں نہیں، دوڑتا نہیں ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اونٹ دوڑتا ہی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہ تو بھاگتا ہی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ میرے محبوب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے محبوب نے چھڑی مبارک جو ہے نا اونٹ کو ٹچ کی اور فرمایا اے اونٹ تو بھاگتا کیوں نہیں ہے، بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ اونٹ نے پتہ کیا کہا ہوگا، اونٹ نے دل ہی دل میں کہا ہوگا آقا مجھے کوئی دوڑانے والا ہے ہی نہیں تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے اب میں دوڑتا ہوں، اب میں دوڑتا ہوں۔ پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ اتنی تیز دوڑا کہ سب کو پیچھے کاٹ دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام گھوڑے کو بھگا کر جابر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں جابر ہم بھی تیرے قافلے کے ساتھ ہیں یار، ہمیں بھی تو ساتھ لے لو، اور یار ہم بھی تیرے ساتھ ہی ہیں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر نا پڑاؤ ہو گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تیرا اونٹ بڑا کمال کا یار، بڑھاپے میں بھی جو سب کو پیچھے کاٹ دیتا ہے، بیچتے ہو مجھے ہے جی، بیچتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ لے لیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسے نہیں لینا، ایسے نہیں لینا، ایک بات کر دوں یہاں پر، ایسے نہیں لینا۔ ہم لوگ نا بازار میں جاتے ہیں نا، باٹا کی دکان پر جاتے ہیں تو پورے پیسے دے بلکہ روپیہ بھی واپس نہیں لیتے، یہ 599 روپے ریٹ لکھیا نا تے اپا 600 پورا دے کے آ جانا، روپیہ بھی واپس نہیں لیتے۔ اگر کسی ماڑے کو چاہیے، میں نے نا پرسوں دیکھا، میں ایک جگہ پہ نا موٹر سائیکل تھی نا پنچر ہو گیا میرا موٹر سائیکل، میں پنچر لگوا رہا تھا تو وہاں پر ایک لڑکے نے آ کے نا میرے آنے سے پہلے شاید پنچر تھا یا چکا فٹ کر جو بھی تھا اس بیچارے نے 100 روپیہ مانگا کہ 100 روپیہ دے دیا، بولے نہیں اسی پیچھے 50 دیتا سی تے میں اودے پیر وچ دیکھیا کہ جُتیوں نے باٹا دی پائی ہوئی سی تے میں انہوں کہا یار میرا خیال ہے کہ جڑا نا یا تے تو پھر چکی ہے تے یہ تو لے کے آئے تے پورے پیسے دے کے آئے ہیں۔ جب غریب کے پاس جاتے ہو، کسی ریڑھی والے کے پاس جاتے ہو، جب تم بڑے بھاؤ داؤ کرتے ہو کیونکہ بڑی دکان کے پاس چلے جاؤ، کہیں سینٹ میں چلے جاؤ، پیسے کٹا کے دکھاؤ گا ذرا میرا ہے وہاں نہیں کماتے، وہ کہتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ، غریب کے پاس جاتے ہیں وہ یار کام کر اینے نہیں اینے دے، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ چلے
ارے یار روپیہ بچ رہا ہے 2 روپے بچ رہے ہیں شام کو بچوں کی روزی لے جاؤں گا روزی لے میرے باپ نے فرمایا اے جابر وہ خریدنا ہے میں نے خریدنا ہے بتا مارکیٹ میں اگر ریٹ لگتا ہے کتنا لگے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا اگر مارکیٹ میں ریٹ لگتا ہے تو 6 یا 7 دینار لگے گا کتنا 6 یا 7 میرے باپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں جابر میں تو 5 دوں گا اے جابر نہیں میں 4 دوں گا نہیں میرے باپ نے فرمایا کہ اے جابر میں تو اس کا 10 دینار دوں گا میں تو اس کا 10 دینار دوں گا پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ نے فرمایا بلال ایسا کرو جابر کو اس کی پیمنٹ دے دو پیمنٹ دے مدینے پہنچ گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو لیا نہلایا اس کو صاف ستھرا کیا پتہ تھا نا اب یہ سواری محبوب کے پاس جا رہی ہے محبوب کے پاس جا رہی ہے لیکن اگے گل دا تو اور مزہ آ رہا ہے مزہ اور آ رہا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو لیا آقا کے پاس حاضر ہو گئے اور جا کر کرتے ہیں آقا پیمنٹ پہلے ہو گئی تھی یہ آپ کی کرم نوازی ہے یہ سودا آپ کا ہے ایسا کیجئے یہ اونٹ اب لے لیجئے میرے باپ نے فرمایا بلال اونٹ کی مہار پکڑ لو اونٹ کو لے لو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب واپس جاتے ہیں گلی کے کونے سے ٹن لیتے ہیں جب ٹرن ہوتے ہیں سائڈ پر ہوتے ہیں تو پیچھے سے میرے باپ آواز دیتے ہیں جابر ذرا ہماری بات تو سنو ذرا ہماری بات تو سنو پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا اے جابر یہ اونٹ بڑا کمال کا ہے یہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اب بھی جوانوں کو جوان گھوڑوں کو جوان اونٹوں کو پیچھے کاٹ دیتا ہے جابر تحفہ دینے سے نا محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے ایسا کر چل تجھے یہ اونٹ میں تحفے میں دے دیتا ہوں تجھے میں اونٹ تحفے میں دے دیتا ہوں پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے پیسوں کی ضرورت پڑی آپ نے میری وہ مشکل بھی آسان کر دی میرے پاس ایک ہی سواری تھی وہ خرید کر واپس مجھے تحفے میں دے دی آقا یہ تو آپ نے بڑی ہی رحمت مجھ پر فرما دی ہے اسی لیے رب نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وہ بریلی کے امام بول اٹھے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ارے وہ محبوب ہمیں بن مانگے مل گیا آقا علیہ السلام کی رحمت نا ہمیں قبر میں بھی کام آئے کیسے کام آئے جب بندہ مر جائے گا قبر میں اتار دیا جائے گا منکر نکیر آئیں گے 3 سوال کریں گے امام بخاری نے فرمایا ایک کوئی سوال ہوگا لیکن بعض تفاسیر میں جو ہے کتب سیاستہ میں ہے کہ 3 سوالوں کا بھی ذکر ہے پہلا سوال ہوگا رب کا بتا تیرا رب کون ہے بڑے آرام سے جواب دے گا ربی اللہ اچھا چل پھر ما دین کا تیرا دین کیا ہے جواب دے گا دین الاسلام جواب دے دیا اچھا چل پھر والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے یا ایھا المزمل کی چادر والے وہ محبوب لا اقسم بہذا البلد جس کے چلنے کی شہر کی رب کائنات قسمیں اٹھاتا ہے وہ سونی سونی صورت والے کو قبر میں لایا جائے گا سامنے دکھایا جائے گا پھر سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بتا اس سونی سونی صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا سبحان اللہ حال کی بات نہیں ہونی ماضی کی بات ہونی بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا یہ نہیں دست کی کہنا نہیں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اگر تو کوئی ہوگا گستاخ رسول اگر تو کوئی ہوگا نافرمان رسول صرف ناروں تک محدود نہیں ہوگا آقا کی محبت کا دم سچے دل سے بڑھتا ہوگا اور کوئی گستاخ رسول ہوگا وہ منافق رسول ہوگا اس کی زبان پر لگ جائے گا تالا اور اگر کوئی ہوگا عاشق مصطفیٰ اگر کوئی ہوگا عاشق رسول آقا کی محبت کا
تو ہم نے جو ہے لاہور کے اندر یتیم خانے میں کھڑے ہو کر شیلیں کھائی تھی، اسی کے لیے تو ہم نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی تھی، ارے اسی کی محبت میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے تھے، اسی کی محبت میں ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے۔ ارے کیا پوچھتے ہو، دنیا میں تو زیارت نہیں ہوئی، ہمیں پتا تھا، یقین تھا کہ قبر میں سرکار ضرور تشریف لائے گا، ہم آپ پر زیارت کریں گے۔ زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے وصیت لکھی۔ کیا وصیت لکھی؟ کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا نا تو تم نے میری جو لحد نا اتنی گہری بنانی ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کیا ہو سکوں؟ کھڑا ہو سکوں۔ عاشقوں کے امام ہیں، میں کسی دی گل نہیں کرتا، یہاں پر جو ہے نا یہ وہ عاشقوں کے امام ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کی اگر خدائی کی بخشش پڑھیں نا، یا تو احادیث کا جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے یا قرآن کی آیت کا مفہوم ہوتا ہے، عام شاعری نہیں، اتھوں پڑھی تھی اتھوں پڑھی، ایسا کلام لکھا ہے انہوں نے۔ آپ نے وصیت کر دی کہ جب میں چلا جاؤں نا دنیا سے تو میری لحد جو ہے نا ذرا گہری کھودنا۔ پوچھا جناب وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا او یارو دنیا میں محبوب کے اوپر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا۔ قبر میں جب سرکار آئے تو امام احمد رضا خان بریلوی بیٹھا نہیں ہونا چاہیے، قبر میں جب سرکار آئے تو میں حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کروں گا۔ یہ ہے عاشقوں کے امام۔ آئیے اب آپ کو آخری بات معاشر میں لے جاتا ہوں۔ میں نے آخر میں کہا تھا کہ محبوب علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالم معاشر وہاں بھی رحمت ہے۔ جو وہ دن ہوگا نا 50,000 سال کا ہوگا، کتنے 50,000 سال کا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، برہنہ جسم کھڑا کیا جائے گا، نہ ماں بیٹی کی طرف دیکھے گی نہ بیٹی ماں کی طرف دیکھے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ ماں جو بیٹے کو نا اور بیٹی کو ٹھنڈک نہیں لگنے دیتی تھی، دھوپ گرمی سے بچاتی تھی، لیکن اس وقت وہ ماں بھی بیٹی سے کہے گی کہ نفسا نفسی کا عالم، مجھے تو خود اپنی فکر پڑی ہوئی۔ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، سارے اکٹھے ہو کر پھر نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اے پیارے آدم، اے ابو البشر، اے انسانوں کے باپ، آپ مہربانی فرمائیں، آج ہر طرف جو ہے رب کا جلال چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آپ فرمائیں گے چلو پھر ایک جگہ ہے جہاں پر بگڑی بن سکتی ہے، پیارے آدم سب کو ساتھ لیں گے اور محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ میرے محبوب ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، اور میرے یارو ایڈی دیر کیوں کر دیتی جائے، ایڈی دیر کیوں ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، ایڑیاں اٹھا کر سب جب حاضر ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کے پیارے محبوب، ساری امت کٹھی ہو کر آ گئی ہے، مہربانی فرمائیے میرے محبوب علیہ السلام ایک سجدہ کریں، وہ سجدہ ایسا ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کے سر مبارک کے اوپر شفاعت کا سہرا اسی دن کے لیے تو سجایا گیا تھا۔ آج آپ جس چیز کو پکڑیں گے جنت میں داخل کر
اس رب کے محبوب کی محبت کا دم بھرنے والوں اور ملا سجانے والوں اور ملا سجانے والوں ملا سجایا کرو ملا سجایا کرو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کتنے لکھا ہے میرے محبوب نے خود اپنا میلاد ملایا میرے محبوب نے خود اپنا میلاد ملایا کیسے ملایا کیسے میرے محبوب علیہ السلام ہر پیر مبارک کو اپنا روزہ رکھا کرتے تھے کیا رکھا کرتے تھے